باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو علیہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا ہوگا قیامت والے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی سخی ہے اور سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا محسن ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی مجھ کو چینل نظر آئے گا، اچھا چینل نظر آئے گا، میں اس کو فوراً ہی سبسکرائب کروں گا تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا جو دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور قبر میں اس کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اگر نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کسی کو کوئی علم سکھایا ہو، اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا چینل ہوگا، دین والا چینل ہوگا، اچھا ہوگا، تو اس کو سبسکرائب کروں گا تاکہ مرنے کے بعد مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قابل رشک لوگ کون ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شخصوں پر رشک جائز ہے۔ ایک شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، پس وہ دن رات قرآن کریم کی تعلیم میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے اور وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو قرآن کریم کی تلاوت بندہ کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ باعث سکینت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے گھروں میں جس گھر میں بھی لوگ اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، درس و تدریس میں مصروف ہوں گے، تو وہاں پر ایک خاص سکینت نازل ہوگی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس والوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرے گا۔ اب قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے ہیں ان کے دلوں پر کیا ہوتا ہے، سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جبکہ اس پر پانی پڑ جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دلوں پہ اگر زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ مقرب فرشتوں میں شامل ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، پیارے فرشتے ہیں، ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے قرآن کے حروف یا معنی میں کمال حاصل کرنے والا مقرب فرشتوں کی مجالس اور جماعت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے ان لوگوں پر جو قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ الف لام میم کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ افضل ترین عبادت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے تم لوگ قرآن مجید پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید اور اس کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تلاوت کرنے والے کے واسطے سفارش کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حافظ قرآن کو کہا جائے گا تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات اور منازل پر چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو تلاوت ختم کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی شفاعت سے اس کے اقربا میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت مغفرت کر دی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین نیک اور فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنی عظیم الشان بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اب جو قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو انعام ملتا ہے، ان کو جو والدین کو انعام ملتا ہے وہ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس پہ عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو خود قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہو۔ غم کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اے اللہ قرآن کو میرے دل کی شادابی اور میری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ قرآن میں مشغولیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا کہ دوسرا ذکر نہ کر سکا اور اس وجہ سے اسے دعا مانگنے کی فرصت تک نہ ملی تو میں اسے دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ گمراہ نہیں ہوگا، جو قرآن کریم سے محبت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتاب الہی ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا اس پر عمل کرے گا تو وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں محروم نہ ہوگا۔ حافظ قرآن کا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے حافظوں کی عزت کرو، جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی عزت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔ تلاوت قرآن کریم کے آداب 6 ظاہری آداب ہیں۔ جسم اور لباس کے پاک و صاف ہونے کے ساتھ ساتھ مسواک اور وضو کا اہتمام کرے، نیز پاک صاف جگہ پر بیٹھے۔ دوسرا ادب، قرآن پاک کسی اونچی جگہ پر رکھے جیسے ریحل وغیرہ وغیرہ۔ اور نمبر 3، قبلہ رخ ہو کر باادب بیٹھے، بہتر ہے کہ 2 زانو ہو کر بیٹھے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو نہ اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ دوسرے تک آواز جائے اور نہ ہی اتنی نیچی آواز سے تلاوت کرے کہ خود بھی اپنی آواز نہ سن سکے، بلکہ درمیانی آواز سے اس طرح پڑھے کہ زبان اور ہونٹ حرکت کرے۔ 5واں ادب، قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کرے، نہایت اطمینان سے پڑھے، اچھی آواز کے ساتھ خوش الحانی سے پڑھے۔ نمبر 6، قرآن پاک کی تلاوت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسری ویڈیو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دولت خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔